حقیقت کا علم نہیں ہوتا۔ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ اعمال انجام تو دے رہا ہوتا ہے، اگر اس عمل میں کتنی فضیلتیں اور کتنی حقیقتیں پوشیدہ ہیں یہ اس کی نگاہ میں نہیں ہوتا۔ وہی اعمال کہ جو ہم اپنے شب و روز میں نہ جانے کتنی مرتبہ کرتے ہیں، مگر یقین جانیے اس کی مطلق حقیقت سے واقفیت ہمارے لیے محال ہے۔ انہی میں سے ایک عمل وہ ہے کہ جو آپ ہر تھوڑی دیر کے بعد انجام دیتے ہیں، جس کو درود پر محمد صلی اللہ محمد والے محمد۔ اور آج جو تقریر ہے اس کا عنوان یہی درود پر محمد والے صلی اللہ محمد والے محمد۔ انسان یہ چاہتا ہے خدا وند عالم اسے اپنی رحمات و برکات سے دور نہ کرے۔ یہ انسان جو بھی موحد ہے، جو بھی خدا کو مانتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ خدا اسے اپنی رحمت سے دور نہ کرے۔ وہی خدا کہ جس نے دین کی ہر چیز کو طے کیا ہے، اس نے یہ حکم دیا کہ بے شک خدا اور اس کے فرشتے ختمی مرتبت پر درود بھیجتے ہیں، لہذا ہے ایمان والو تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تم بھی ان پر درود بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ وہ لوگ تو پہلے آگے نہیں آئے تھے اس سوچ میں کہ مائک کی آواز وہاں تک چلی جائے گی، اب وہ یہ سوچتے ہوئے آگے آ جائیں کہ اب مائک کی آواز نہیں ضرور پڑے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سلموا تسلیما، یہاں صلوات بھی ہے، یہاں سلام بھی ہے، تو ان دو چیزوں کا۔ جب یہ آیت اتری تو کچھ افراد ختمی مرتبت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے کس طرح سے درود بھیجیں، تو کس طرح سے صلوات بھیجیں؟ حکم تو آیت میں ہے لیکن طریقہ کار کیا ہے؟ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن فقط اکیلا کافی نہیں ہے، کیونکہ جب قرآن نے کہا کہ بھیجیں تو کہاں ہے طریقہ؟ دکھائیے قرآن میں تو کہیں درود بھیجنے کا طریقہ نہیں۔ تو رسول کے پاس آئے اور کہا کہ کیسے بھیجیں، تو رسول نے کہا کہ کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کچھ افراد نے یہ سوچا کیونکہ حکم فقط درود بھیجنے کا رسول پہ ہے، لہذا فقط رسول پہ ہی بھیجیں گے، اور آج بھی آپ جائیے دیکھ لیجئے، یہ ایک مصیبت ہے۔ بعض اوقات ٹی وی پہ پروگرام آ رہا ہو تو کچھ افراد ایسی خم و پیش والی صلوات پڑھتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا یہ کیا ہے۔ جب کچھ افراد نے بارگاہ رسالت میں فقط یہ کہا اللہم صلی علی محمد اور رک گئے، تو رسول اللہ نے فرمایا دیکھو مجھ پہ ابتر دم کٹی صلوات نہ پڑھو۔ یا اللہ یہ کیسے، ہم نے کون سی دم کٹی صلوات پڑھی ہے، یہ کیا مطلب ہوا؟ رسول نے کہا جس درود میں مجھے میری آل سے جدا کر دیا جائے وہ دم کٹی صلوات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جو صرف ہم نے نقل نہیں کی ہیں، صواعق المحرقہ میں ابن حجر مکی نے پورا باب قائم کیا، اس کے اندر یہ حدیثیں لکھی ہیں کہ جو شخص بھی رسول پہ درود بھیجے ضروری ہے کہ ان کی آل پہ ساتھ میں درود بھیجے۔ انہوں نے تو یہاں تک لکھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر آل رسول اللہ کی ساتھ شریک ہے،
ایک یہ مقام ہے کہ جس طرح صدقہ رسول پہ حرام ہے ویسے ہی آل پہ بھی حرام ہے. ایک یہ مقام ہے کہ جس طرح رسول اللہ پہ صلوات بھیجنا واجب ہے اسی طرح آل پہ درود بھیجنا بھی واجب ہے. لہذا ان مقامات میں آپ محمد اور ان کی آل کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے. اور جو جدا کر رہا ہے، جو یہ سمجھ رہا ہے نا کہ ٹھیک ہے آل پہ درود نہیں بھیج رہا فقط محمد پہ بھیج رہا ہوں کام چل جائے گا، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ بھیج تو رہا ہے رسول اللہ پہ، لیکن رسول اللہ جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی صلوات بھیجنی ہے تو اپنے پاس رکھو، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب آپ بھیجتے ہیں درود، اس کے معنی کیا ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، مقدمہ ختم ہو گیا، اب میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں. جب آپ درود بھیجتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہیں؟ اے اللہ محمد اور ان کی آل پہ رحمت نازل فرما، یہی معنی ہے یا اس کے علاوہ کوئی معنی؟ یہ لفظ رحمت اتنا وسیع ہے کہ اس کے اندر ہر وہ معنی جو اچھائی کے ہوں پائے جاتے ہیں. دنیا میں جتنی اچھائی پائی جاتی ہے یہ لفظ رحمت اپنے اندر ان تمام اچھائیوں کو سمیٹے ہوئے ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں اللہ محمد کی آل پہ رحمت نازل فرما اور ان پہ، اس کے کیا معنی ہیں؟ آپ خدا سے کہہ رہے ہیں پروردگار میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں. یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو درود ہے یہ ایک مکمل دعا ہے. اسی لیے دعائے قنوت میں اگر آپ فقط درود پڑھیں تو قنوت ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک مکمل دعا ہے. اور بلکہ میں تو کہتا ہوں ایسی دعا ہے کہ اگر دوسری دعاؤں کے اول و آخر یہ دعا نہ ہو تو دعا کی قبولیت کی سند نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر یہ دعا کے اول و آخر نہ ہو تو دعا کی قبولیت کی سند نہیں ہے. آپ جائیے صحیفہ سجادیہ اٹھائیے، احباب بیٹھے ہیں پڑھتے رہے ہوں گے، ہر دعا میں چند جملوں کے بعد درود آتا ہے بیچ میں، نہ فقط یہ اول و آخر، ہر دعا کے بیچ میں. یہ دعائیں میری اور آپ کی تعلیم کردہ یا تصدیق کردہ نہیں ہے، یہ کس کی ہیں؟ سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام محمد والی محمد، یہ ان کی تعلیم کردہ دعائیں ہیں. چلیے شکر ہے، درود پڑھیے. اللہم صلی علی محمد والی محمد. ہر دعا میں بیچ میں درود ہے، کچھ جملوں کے بعد درود ہے. کیوں؟ وجہ کیا؟ اب جائیے آپ اصول کافی اٹھائیے، باب دعا، کتاب دعا، صاف اور باشگاف الفاظ میں لکھا ہے کہ وہ شخص جو درود اول و آخر و مابین دعا پڑھتا ہے، خدا بند عالم اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے اس کی دعا جلد از جلد میری بارگاہ میں پہنچا. کیوں؟ کہا یہ دعا، یہ درود ایک ایسی دعا ہے کہ اس کو خدا کبھی رد نہیں کرتا. یعنی کسی نے درود بھیجا تو ایسا نہیں ہے کہ یہ دعا قبول نہ ہو. اب دعا کے اول میں درود ہے، دعا کے آخر میں درود ہے، دعا کے بیچ میں درود ہے. جب اتنے درود پڑھے ہیں تو درود تو حتماً قبول ہوگا. خدا کہتا ہے مجھے اس بندے سے شرم آتی ہے کہ میں اس کی دعا کا اول و آخر تو قبول کروں اور بیچ کا حصہ رہنے دوں. لہذا اس کی پوری دعا میری بارگاہ. اب آپ نے درود بھیجا، پروردگار محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما. اور یہ اب جب آپ کہہ رہے ہیں، اچھا یہاں ایک سوال اٹھا رہا ہوں میں، اور جب تک میں اس کا جواب نہ دے دوں ذہن میں کوئی دوسرا سوال مت پیدا کیجیے گا، کیونکہ سوال اٹھا کے جواب دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دماغ میں رہ جاتا ہے، اور اگر بنا سوال کے جواب دیا جائے تو پھر دماغ میں ٹکتا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ نہ کہیں کہ اے پروردگار محمد اور ان کی آل پہ رحمت نازل فرما تو کیا خدا نہیں فرمائے گا؟
یہ ایسے یعنی ہم کہہ رہے ہیں تو اس لیے رحمت نازل کر رہا ہے، اگر نہیں کہیں گے تو نہیں کرے گا. واہ واہ. ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا خدا نے کہا اے رسول کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے رسول آپ کہہ دیجئے میں کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا الا یہ کہ میرے قربا سے محبت رکھیے. ایک بات بتائیے یہ جو محبت قربا ہے اس میں رسول کا کیا فائدہ؟ اس میں رسول کا کیا فائدہ ہے؟ رسول نے کہا میں اجر رسالت نہیں. اب یہاں ایک بحث ہے گرامیٹیکلی، اس کا وقت نہیں ہے لہذا میں ایک جملہ کہہ کے بس آگے بڑھ جاؤں گا. جب رسول کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قربا سے محبت کرو. اب یہ یہاں جو اللہ ہے الف لام الف، یہاں ایک بحث ہے یہ تبعیضیہ ہے یا غیر تبعیضیہ ہے. اب یہ تبعیضیہ اور غیر تبعیضیہ تو پھر یہ تو گرامر کی کلاس ہو جائے گی. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اس کا ترجمہ یا یوں ہے یا یوں. آپ یوں دیکھ لیجئے کہ اے مسلمانوں میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے میرے قربا سے محبت کے. ایک ترجمہ یہ ہے اگر تبعیضیہ ہو، اور اگر غیر تبعیضیہ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اب ترجمہ یہ ہوگا کہ اے مسلمانوں میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، تم مجھے اجر رسالت دے ہی نہیں سکتے جب پرانے انبیاء جو پچھلے گزر چکے ہیں، جو سید الانبیاء نہیں ہیں، جن کی شریعت آخری شریعت نہیں ہے، جو انبیاء کے سردار نہیں ہیں، وہ یہ کہتے آ رہے ہیں تم مجھے کیا اجر دو گے، میرا اجر تو خدا دینے والا ہے. تم مجھے کیا اجر دو گے، میرا اجر تو خدا دینے والا ہے. تو وہ نبی جو آخری نبی ہو، سید المرسلین ہو، وہ یہ کہے گا کہ تم میری صحبتیں جو میں نے جھیلی ہیں، میری محنتوں کا اجر اس صورت میں دو گے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو. جب عام نبی کو کوئی اجر نہ دے سکا تو اس نبی کو کون اجر دے گا؟ تو اب جملے کے اگر غیر تبعیضیہ تو کیا معنی ہے؟ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم مجھے اجر دے بھی نہیں سکتے، لیکن تم میرے در تک یہ سوچتے ہوئے آ گئے کہ ہاں ہم اجر دیں، تو اب جب تم در پہ آ گئے ہو تو اس در سے خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے. تمہارے فائدے کے لیے تمہیں ایک چیز دے رہا ہوں، میرے قربا سے محبت کرو. تمہارے فائدے کے لیے تمہیں ایک چیز دے رہا ہوں کہ میرے قربا سے محبت کرو. یہ تمہارے فائدے میں. اہل بیت سے محبت اہل بیت کا فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہے. اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کے اعمال قبول ہو جائیں گے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ آپ کو ہے. اسی لیے جب یہ کہا گیا کہ کوئی اجر نہیں مانگتا، اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ ایک تحفہ تمہیں دیا جا رہا ہے. اب کوئی کہے کہ اگر یہ فقط تحفہ تھا تو کوئی لے کوئی نہ لے کیا فرق پڑتا، پھر واجب تھوڑی ہوا. کوئی واجب تھوڑا ہی ہوا. یعنی کوئی چیز دے تو ٹھیک ہے، میں نے ایک نے لے لی ایک نے نہیں لی تو واجب نہیں رہا. نہیں، واجب ہے. کیوں؟ یہی قرآن کہہ رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. میرا رسول جو دے اسے لے لو. میرا رسول جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی یہ ہے کوئی بری چیز میرا رسول دے نہیں سکتا، کسی اچھی چیز سے میرا رسول روک نہیں سکتا. جب رسول دے رہے ہیں اس کے کیا معنی ہوئے؟ جب رسول نے دے دیا، جو دیا ہے وہ لینا واجب، جس سے روکا اس سے رکنا واجب. تو اب میں نے عرض کیا اس محبت کا فائدہ آپ کو ہے، اہل بیت کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اہل بیت کو کیا فائدہ ہوگا آپ اگر ان سے محبت کریں گے؟ جو لفظ رحمت ہے نا، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کیا کروں، یہ بہت وسیع ہے. اگر اس پہ گفتگو کی جائے، رحمت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک عاطفی اور ایک عقلی. اگر گفتگو بوجھل ہو جائے تو برداشت کر لیجیے گا تھوڑا.
ایک عاطفی اور ایک عقلی. عاطفی آپ کے ہاں بھی موجود ہے. آپ اپنے بچے کے ساتھ محبت کرتے ہیں, اس سے شفقت فرماتے ہیں, یہ عاطفی ہے. آپ اپنے کسی دوست کو مشکل میں دیکھ کے آپ کا دل پسیج جاتا ہے, یہ عاطفی ہے. کسی بھی انسان پہ ظلم ہوتا دیکھا, ایک مرتبہ دل دکھا, ہمدردی ہوئی اس کے ساتھ, یہ عاطفی ہے. البتہ اس عاطفی کے اندر بھی اہل بیت اطہار معراج پہ ہیں. یہ جو آپ میں بھی پائی جاتی ہے, اس کے اندر بھی اہل بیت اطہار معراج پہ ہیں. سب سے زیادہ عاطفی رحمت جن کے ہاں پائی جاتی ہے وہ اہل بیت علیہم السلام. ان سے زیادہ نہیں ملے گی. خود کافی کیا حدیث بھری پڑی ہے, کسی نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ذرا امام کی تعریف تو کیجئے. امام کیا ہوتا ہے؟ امام کیا ہوتا ہے؟ پوری 1.5 صفحے کی حدیث ہے جس میں امام کی صفات بیان کی ہیں میرے مولانا. اس کے اندر ایک جملہ ہے, بلکہ جملہ میں کہہ رہا ہوں غیر مرد کی روح سے, اس کے اندر تمام فعل فاعل اور مفعول موجود ہیں. وگرنہ بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے, ایک قطعہ ہے, ایک کلمہ ہے. امام نے کیا کہا کہ امام ایک شفیق باپ کی طرح ہوتا. امام ایک شفیق باپ کی طرح ہوتا ہے. وہ اپنے مامونوں پہ اسی طرح شفقت کرتا ہے جیسے کوئی باپ اپنے بچوں پہ کیا کرتا ہے. اگر آپ کو اس کی دلیلیں چاہیے ہوں تو ائمہ کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے. کون کون سے مقام ایسے ہیں جہاں پہ ائمہ نے ایسی عاطفی رحمت سے کام لیا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے. امام بیٹھے ہوئے ہیں, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہی واقعہ بالکل بیٹھنے, یہی واقعہ امام حسن کے لیے بھی نقل ہوا. بیٹھے ہوئے ہیں, کنیز نے سامنے دسترخوان پہ نعمت خدا کو چن دیا, اور اس کے بعد جب کھا لیا تو بڑھانے لگی. جب بڑھانے کا وقت آیا تو ایک پیالہ جو اٹھایا تو ہاتھ سے اس کے گرا, اور گر کے اس طرح سے پھیلا کہ امام کا لباس اور ان کے امامے پہ گرا. اب اس مقام پہ کیا ہوتا اگر ہم میں سے اور آپ میں سے کوئی ہوتا تو کیا ہوتا؟ واقعاً اس کنیز کو یہ محسوس ہو جاتا میں کنیز ہوں. لیکن یہاں کیا ہوا, امام نے اس کی طرف دیکھا اور اس نے امام کی طرف دیکھا, اور ایک اس نے آیت پڑھی قرآن کی کہ خدا کاظمین الغیظ کو پسند کرتا ہے. امام نے کہا جا تجھے آزاد کیا, جا تجھے آزاد کیا. اس سے زیادہ عاطفی محبت امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد وعلی محمد. گھر میں غلام ہے, امام نے کہا جاؤ ذرا یہ فلاں کام ہے یہ کر کے آ جاؤ. وہ گیا, کافی دیر ہو گئی نہیں آیا. امام گھر سے جو باہر نکلے تو دیکھا گھر کی دیوار کے سائے میں سو رہا ہے. تو جو فرمایا سو رہا. اب میں اور آپ ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ ہے محبت, یہ ہے رحمت عاطفی. امام نے اپنے دوسرے غلام کو نزدیک بلایا, کہا جاؤ اندر سے پنکھا لا کے دے دو. اور امام اپنے غلام کے سرہانے کھڑے ہو گئے اور اسے پنکھا جھلنے لگے. جب اسے محسوس ہوا تو کوئی پنکھا جھل رہا ہے تو اٹھ کے دیکھا تو دیکھا آقا کھڑے ہیں, ہاتھوں کو جوڑ لیا. مولا یہ کیا, آپ کیوں کھڑے ہیں؟ کہا ابھی تم سو رہے تھے, تھک گئے تھے, تمہارا جو معاملہ ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں, لیکن ایک چیز تمہیں بتا دوں, یہ وقت تمہارا مجھ سے متعلق ہے. یہ وقت تمہیں میرے کام کرنے ہیں, لہذا میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں, کوئی غصہ نہیں ہے, کہ رات کے اس پہر میں سویا کرو جس پہر میں سونا ضروری ہے, اور جس جگہ پہ تمہیں کام کرنے ہیں اس جگہ پہ کام کیا کرو. یہ کیا ہے؟ یہ رحمت
عاطفی ہے جو آپ میں بھی ہے اور ائمہ اس کی معراج پہ. لیکن رحمت عقلی کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف ائمہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. یہ ہے کیا رحمت عقلی کیا ہے؟ اب یہ درود کی اگر بحث سمجھ جائیں تو رحمت عقلی سمجھ میں آ جائے گی. درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. رحمت عقلی کیا ہے؟ آپ نے کہا پروردگار محمد ان کی آل پہ رحمت نازل فرما. بات کہاں سے چلی اور کہاں پہنچ گئی؟ تو اگر آپ نہیں کہیں گے تو خدا کیا نہیں کرے گا؟ یعنی نعوذ باللہ خدا محمد اور آل محمد پہ رحمت نازل کرنے کے لیے آپ کی دعا کا محتاج ہے. آپ نہیں کریں گے تو خدا نہیں بھیجے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ بعین نہیں وہ جو پہلے میں نے اجر رسالت والی بات کی اس لیے تاکہ تقریب ذہن کے لیے آسانی ہو جائے. جس طرح وہ اجر رسالت جس کو قربا سے محبت کے ذیل میں رکھا گیا ہے وہ اہل بیت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ درود پڑھنا بھی اہل بیت کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ہے. کیسے؟ آپ کو رحمت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ خدا کی ہے نا. آپ چاہتے ہیں خدا مجھ پہ رحمت نازل کرے. اب خدا کی رحمتیں بھی دو ہیں. ایک رحمت وہ ہے جو اپنی صفت رحمانیت کے ذیل میں نازل کرتا ہے، ایک رحمت وہ ہے جو اپنی صفت رحیمیت کے ذیل میں نازل کرتا ہے. اب بحث دقیق سے دقیق تر ہوتی جا رہی. درود فرق ہے. جب پڑھتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو رحمان اور رحیم معنی دونوں کے ایک ہی ہیں، لیکن یہ فرق کیا ہوا؟ ان میں فرق کیا رہ گیا؟ اگر فرق نہیں ہے تو خدا جیسا شخص، خدا جیسی شخصیت کہ جو قرآن جس کا کلام بلاغت و فصاحت کی آخری منزل پہ ہے، وہ یہ جملہ کیسے کہے؟ تو ایک ہی پہلے کہا بعد میں وہ کہہ دیا. اور اگر یہ مان لیا کہ نہیں وہ فصیح و بلیغ کلام کا متکلم ایسا نہیں کر سکتا تو ہم مانے کیا ہیں؟ پوچھا پھر امام سے مولا اس مشکل کو حل کیجئے. کیا رحمان فی الدنیا رحیم فی الآخرہ. مولا نہیں سمجھا پھر سمجھائیں، مولا نہیں سمجھا پھر سمجھائیں. کہا خدا کی صفت رحمان عمومی ہے، صفت رحیم خصوصی ہے. خدا سب پر رحمان ہے، کافر کو بھی کھانا دے گا، رزق دے گا، مسلمان کو بھی دے گا، مگر رحیم فقط مومنوں کے لیے ہے. وہاں مطلق ہے، یہاں خصوصیت پائی جاتی ہے. کہ رحمان فی الدنیا رحیم فی الآخرہ، رحیم کی صفت خاص مومنوں کے لیے ہے. یہاں پر بھی یہی ہے. آپ کو خدا سے رحمت کی طلب ہے، آپ مومن ہیں، آپ نے کہا پروردگار رحمت چاہیے. ٹھیک ہے رحمت چاہیے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. میں ہر چیز کو ایک اصول اور ایک طریقے سے دیتا ہوں. پروردگار وہ طریقہ کیا ہے؟ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تمہیں رحمت چاہیے تو کہو پروردگار محمد اور ان کی آل پہ رحمت. محمد والے محمد بآواز بلند نعرہ صلوات. اگر تمہیں رحمت چاہیے تو کہو پروردگار محمد اور ان کی آل پہ رحمت نازل فرما. یہ کیا بات ہوئی؟ پروردگار چاہیے ہمیں نازل ان پہ کرے گا، یہ کیا بات ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. ایک حدیث ہے بڑی مشہور متفق علیہ، اور اکثر اب مجھے تو نہیں پتا آج کل کا کیا حساب کتاب ہے. پرانے دور میں جب ہم ٹی وی دیکھتے تھے اور ایک ہی آدھ چینل ہوتا تھا پی ٹی وی، تو اس میں وہ ہر اذان سے پہلے احادیث آتی تھیں. تو اس میں ایک یہ حدیث اکثر اوقات آ جایا کرتی تھی کہ جو شخص بھی مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجے خدا اس پر
توجہ ہے حضرات کی؟ مجھے نہیں پتا کہ پیچھے تک میری آواز جا بھی رہی ہے تو لوگ مجھے سن رہے ہیں یا نہیں. آواز پہنچنا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ سنا بھی جا رہا ہو. محمد والی محمد. تو جو مجھ پہ ایک مرتبہ رحمت نازل کرے مختلف الفاظ میں خدا اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل کرے گا, خدا اس پہ 70 مرتبہ رحمت نازل کرے گا, اور عدد مختلف ہے. عدد کی بحث نہیں ہے, کیونکہ عدد کی بحث اس لیے ہے اکثر لوگ جب دیکھتے ہیں نا اس عدد میں اختلاف آ گیا اور اس عدد میں اختلاف آ گیا تو مشرے سے کہتے ہیں حدیث ہی صحیح نہیں ہے. جب اختلاف عدد میں آ گیا تو یا تو یہ ملے گا یا یہ ملے گا. بالخصوص اکثر کم ہاضمے والوں کو زیادہ تکلیف کہاں ہوتی ہے کہ جہاں پر امام حسین کی زیارت کے ثواب میں اختلاف دکھائی دیتا ہے. کہیں 1 حج عمرہ, کہیں 70, کہیں 1000, کہیں 70,000, کہیں 1 لاکھ. لوگ کہتے ہیں یہ کیا مصیبت ہے بھائی, کہیں 1 لاکھ, اس میں کوئی باہمی رابطہ ہے ہی نہیں, یہ کیا ماجرا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں. اگر صحیح ہوتی, معصوم سے ہوتی تو سب میں ایک ہی عدد ہوتا. مشکل یہ ہے کہ آپ معصوم کو اپنی عقل سے سمجھنا چاہ رہے ہیں. مشکل یہ ہے کہ آپ ہر جگہ اپنی چھوٹی سی عقل کے فارمولے لگانا چاہ رہے ہیں. امام جب بیان کر رہا ہے کہیں 1, کہیں 2, کہیں 7, کہیں 70, کہیں 1 لاکھ, کہیں 70,000, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ امام جانتا ہے کہ جو زیارت کرنے جائیں گے ان کی معرفت کے درجے جدا جدا ہوں گے. جس درجے کی معرفت لے کے جائے گا اس درجے کا ثواب واپس لے کے جائے گا. محمد والے محمد بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد والی محمد. معرفت کے درجے جدا جدا ہیں. کسی آدمی کو بس اتنا پتا ہے یہ امام مفروض طاعہ ہے, خدا کی جانب سے مجھ پر امام ہے اور مجھے اطاعت کرنی ہے, بس وہ گیا. اس کی نیت ہی فقط یہ ہے کہ میں جاؤں گا تو مجھے 1 یا 70 حج مل جائیں گے, وہ 70 حج لے آئے گا. اس کی نیت ہی فقط یہ, اسے نہیں معلوم امام کی حقیقت کیا ہے, امام کی منازل کیا ہے, امام کی قدرت و منزلت کیا ہے. جب اسے یہ نہیں معلوم, معرفت میں کمی ہے تو ٹھیک ہے, کم تر درجہ لیکن کچھ حاصل کر کے آ جائے گا. مگر ایک درجہ یہ ہے کہ ایک شخص نہ فقط اس لیے جا رہا ہے, وہ اس لیے نہیں جا رہا مجھے ثواب چاہیے, وہ اس لیے بھی نہیں جا رہا مجھے اولاد چاہیے, وہ اس لیے بھی نہیں جا رہا مجھے مال چاہیے, وہ اس لیے بھی نہیں جا رہا کہ لوگوں کی نگاہ میں ظاہر ہو جاؤں گا. وہ فقط اس لیے جا رہا ہے کہ وہ جانتا ہے جس کے دربار میں جا رہا ہوں اس کی منزلت کیا ہے, اس کی منزلت اس کی پیش نگاہ ہے اور وہ اب جا رہا ہے. تو ایسا شخص وہ ہے کہ جس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اسے اتنے عدد ثواب ملے گا, اسے اتنے عدد ثواب ملے گا. جو فقط خدا کی رضا کے لیے حسین کی زیارت کے لیے جائے گا امام مفروض طاعہ اور معرفت کے ساتھ, پھر اس کا ثواب عدد میں نہیں گنا جا سکتا. پھر وہ جانے اور خدا جانے. پر محمد والے محمد باواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد والی محمد. امیر المومنین کا ایک شاگرد ہے. بعض روایات میں ہے کہ پہلے غیر مسلم تھا پھر بعد میں مسلمان ہو گیا. نام مجھے تو نہیں ملا کم از کم کسی روایت میں, بس لکھا ہے ایک شاگرد ہے کوئی. وہ آتا امیر المومنین کے پاس اور روزانہ آنے میں اسے دیر ہو جاتی ہے, جو وقت مقرر ہے اس کو. امیر المومنین نے کہا کہ بھائی کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ دریا فرات عبور کر کے آنا ہوتا ہے اور جب پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کوئی کبھی کشتی ہے کبھی نہیں ہے. تو جس دن ہوتی ہے اس دن تو اور جس دن نہیں ہوتی تو پھر انتظار کرتا ہوں کہ آئے گی تو آؤں گا. اچھا تمہاری اس مشکل کا حل کرتا ہوں. امیر المومنین نے اسے ایک ٹوپی دی. ٹوپی کہا جب چاہو کہ دریا کو پار کرو تو اسے پہن لیا کرو, پھر تمہارے پیر پانی میں دھسیں گے نہیں, تم پانی میں چلتے ہوئے آ جاؤ. اچھا اس نے کہا یہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھتے کو فارسی کیا. اس نے پہنا, اب جو چلنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ کارگر ہے, پیر پانی میں نہیں جا رہے. کچھ عرصے اس نے یہ کیا, اس کے بعد اس نے سوچا کہ اس ٹوپی میں ایسا ہے کیا
اس میں ایسا ہے کیا؟ میں اس پہ قدم رکھتا ہوں پانی میں نہیں جاتا، یہ ہے کیا اس کے اندر، دیکھوں تو صحیح۔ اب وہ اس نے اس کی بکھیاں اکھیڑی اور دیکھا آگے پیچھے کیا ہے، تو اس کے اندر سے ایک پرچی نکلی چھوٹی سی، چھال پہ لکھی درخت پہ، اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس اس کی وجہ سے تو میں لکھ کے رکھ لیتا ہوں، اس میں کون سا مسئلہ؟ اس نے بھی لکھی اور ٹوپی میں رکھی، اب جو پیر ڈالا تو بڑا اندر، یہ کیا ہو گیا؟ خیر پہنچا، نہایا ہوا، باہر گایا میرے منہ میں، کہا یہ دیکھیے تم نے کیا کیا، ٹوپی ادھیڑی اور دیکھا اس میں خود لکھ کے رکھ لیا۔ کہا بسم اللہ وہی ہے لیکن تمہارے لکھنے میں اور ہمارے لکھنے میں فرق ہے۔ کیوں وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جس طرح سے بارگاہ خدا میں قرب کی منزل علی کو حاصل ہے تمہیں نہیں ہے، تو یہ جو درجوں میں اختلاف ہے زیارت کے وہ بھی یہی ہے کہ جس طرح سے کسی بلند درجے والے کو بارگاہ حسین میں منزلت حاصل ہے، ہو سکتا ہے کسی کم درجے والے کو نہ ہو، تو جتنا درجہ معرفت کا لے کے جاؤ گے اتنا ہی ثواب وہاں سے واپس لے کے آؤ گے۔ درود پڑھ لیجیے بابا۔ صلی اللہ محمد والے محمد۔ سبحان اللہ۔ بہت بڑی گفتی سن رہی، واہ 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 واہ، جی ہاں۔ تو اب خدا اب یہ بات نکلی تھی وہاں سے کہ یہ 10 رحمتیں نازل کرے گا یا 70 رحمتیں، تو یہاں پہ بھی وہی ہے کہ جتنی آپ کا معرفت کا درجہ ہے، جتنا آپ کا معارف اہل بیت کو جذب کرنے کا اسٹیمنا ہے، اس کے اعتبار سے آپ کے اوپر خدا رحمت۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی آخری گتھی اور بس اس کے بعد رحمت تمام، اور وہ یہ ہے کہ پروردگار کہہ میں یہ رہا ہوں تو محمد ان کی آل پہ نازل کر، اور بھیجے گا تو مجھ پر، یعنی میں کہہ رہا ہوں ان پہ رحمت نازل کر اور آئے گی رحمت مجھ پر۔ یہ تو عجیب ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ توجہ، اب میں ایک مثال دوں تقریب ذہن کے لیے تاکہ بات آسان ہو جائے۔ آپ حضرات کے ہاں یہ ماشاءاللہ کمکمیں روشن ہیں، ابھی خدا نہ کرے کہ آپ پہ لوڈ شیڈنگ کی بجلی گرے تو یہ گل ہو جائیں گے، جب یہ گل ہو جائیں گے تو ان میں روشنی نہیں رہے گی۔ اچھا، آپ کسی ایسے بچے سے جو تھوڑا معلومات رکھتا ہو، جنرل نالج، پوچھو بیٹا یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہاں مجھے نہیں پتا کہ ہائیڈرو ہے معاملہ یا ایٹامک، ہمارے اسلام آباد میں تو ہائیڈرو الیکٹریسٹی کا حساب کتاب زیادہ ہے، یہاں بھی ہائیڈرو ہے۔ تو وہ کہے گا انکل بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوتا ہے پانی کا، اور اس کا ایک منہ بنا دیا جاتا ہے جس کو گیٹ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیجیے، وہاں سے پانی ایک بہت بڑے پہیے پہ گرایا جاتا ہے جس کو ٹربائن کہتے ہیں۔ اس پہیے کی دوسری جانب ایک میگنیٹ لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ میگنیٹ ایک بہت بڑے میگنیٹ کے بیچ میں سرکولیشن کرتا ہے۔ جب یہ بہت تیزی سے آپس میں گھومتے ہیں تو ان کے درمیان میں چارج پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ چارج پیدا ہوتا ہے تو بجلی بنتی ہے۔ اب بجلی بنی تو اب کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ میں نے کہا ڈائریکٹ آ گئی بیٹا یہاں پر؟ کہا نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ کہا وہ ایک جگہ ہے جس کو آپ پرانے زمانے میں اردو میں بجلی گھر کہتے تھے، پاور ہاؤس، وہاں پر یہ آتی ہے، اس کو وہاں پہ سیو کیا جاتا ہے۔ اچھا پھر وہاں سے کیا ہوتا ہے بیٹا؟ کہا وہاں سے پھر تاریں نکلتی ہیں، تاریں جاتی ہیں ٹرانسفارمر کے اندر۔ اچھا ٹرانسفارمر پہنچ گیا، یہاں پہنچ گیا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہا پھر ٹرانسفارمر سے نکلتی ہیں تاریں اور پھر گھروں میں جاتی ہیں، لیکن گھروں سے باہر ہر گھر کے باہر پھر ایک چھوٹا سا ڈبہ لگا دیا جاتا ہے کہ کبھی اگر زیادہ قوت کے ساتھ بجلی آ جائے تو یہ اپنی جان پہ جھیل کر گھر کو بچا لے۔ صحیح ہے؟ اس کا مطلب ہوا کہ اصل بجلی بنی تھی ٹربائن کے اندر،
یہاں پہنچتے پہنچتے اسے ہلکا کیا گیا اور ہلکا کیا گیا اور ہلکا کیا گیا اور ہلکا کیا گیا اور اس قابل ہو گیا معاملہ کہ اب آپ اس بلب کو روشن کر لیں. اسی بلب کو جا کر ڈائریکٹ جوڑ دیجیے ٹربائن سے، کیا ہوگا؟ اسی بلب کو جا کر ٹربائن سے جوڑ دیجیے، کیا ہوگا؟ یہ بیچارہ، اب جملے پہ توجہ رکھیے گا، یہ بیچارہ اپنی جان دے کر یہ اعلان کرے گا مجھ میں اس بجلی کو سہنے کی ظرفیت نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھ میں اس بجلی کو سہنے کی ظرفیت نہیں ہے. چلوں گا میں بجلی سے، ضرورت ہے مجھے بجلی کی، لیکن اتنے ہائی پاور سے نہیں چل سکتا، میں مر جاؤں گا، میں قائم نہیں رہ پاؤں گا. ضروری ہے کہ بیچ میں کچھ ایسے واسطے آئیں کہ جو اس ہائی پوٹینسی کو کم کریں تاکہ مجھ تک جب پہنچے تو اتنی ہو جائے کہ میں برداشت کر سکوں. رحمت الہی کی آپ کو ضرورت ہے مگر آپ براہ راست اسے برداشت نہیں کر سکتے. کچھ ایسے مقام چاہیے جہاں پر رحمت الہی ذخیرہ ہو اور پھر جیسے جیسے ضرورت ہو ایسے ویسے تقسیم ہو. محمد والے محمد باواد بلند نعرہ سلام. کچھ ذخیرے چاہیے کہ جہاں رحمت بالکل ایسے ہی جیسے بجلی کو ذخیرہ کرتے ہیں وہاں ذخیرہ ہو جائے. اب تمہیں چاہیے رحمت، اس بلب کو اگر کچھ لمحے کے لیے زبان مل جائے، یہ کہے مجھے بجلی چاہیے، اچھا تو یہ کس سے کہے گا؟ یہ کس سے کہے گا؟ یہ اس سے کہے گا جو ٹربائن چلا رہا ہے. تو وہ کہے گا بجلی چاہیے تو آؤ ڈائریکٹ لگ جاؤ یہیں ٹربائن کے ساتھ. کہے گا نہیں میں نہیں برداشت کر سکتا. تو کیا ہوگا؟ اب یہ اس سے کہے گا مجھے رحمت چاہیے مگر اتنی جتنی مجھے ضرورت ہے، تیری بارگاہ سے جب خارج ہوگی تو بہت وسیع ہوگی. مجھے کم مقدار میں چاہیے، میں اتنی مقدار میں اسے برداشت نہیں کر سکتا. لہذا ایک جگہ پہ ذخیرہ ہو گئی. اب تمہیں چاہیے تو تم مجھے کہو مجھ پروردگار کو پروردگار رحمت چاہیے، تو طریقہ یہ ہے کہ محمد اور ان کی آل پہ نازل کر. جیسے ہی وہاں نازل ہوگی وہ ذخیرہ ہے، وہاں سے پھر تقسیم ہونا شروع ہو جائے گی. دنیا میں جسے بھی میری رحمت چاہیے وہ کہے پروردگار اس ذخیرے پہ نازل کر جو تیری رحمت کا ہے. اگر ابھی بھی سمجھ نہ آئے کہ محمد ذخیرہ رحمت ہے تو اس آیت کو کہا لے جاؤ گے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. رائے خوشنود امام زمانہ باواد بلند نعرہ سلام. وہ ذخیرہ ہے. زیارت جامع کبیرہ اگر افراد نے پڑھی ہو، یقیناً بزرگان نے پڑھی ہوگی، جوان جو نہیں پڑھ سکے وہ پڑھیں. اگر جاننا چاہتے ہیں ائمہ کے فضائل کیا ہیں، یا یوں کہوں گھر میں اکیلے بیٹھے ہیں اور دل چاہ رہا ہے ائمہ کے فضائل پڑھ لیں یا سن لیں، تو زیارت جامع کبیرہ کا ترجمہ پڑھ لیں، فقط کافی ہے. اس میں ایک جملہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے جملہ السلام علیکہ یا معدن الرحمہ. معدن الرحمہ، معدن کہتے ہیں کان کو، ذخیرے کو. رحمت میں بتا ہی چکا ہوں. آپ کیا کہہ رہے؟ آپ وہ ہستیاں ہیں جو رحمت الہی کی کان ہیں. آپ سے رحمت الہی مترشح ہوتی ہے، نکلتی ہے، تقسیم ہوتی ہے. اگر یہ ہستیاں نہ ہوں رحمت الہی کسی جگہ پہ رہ نہیں سکتی. سبحان اللہ. خزینہ دار ہیں یہ اس کی رحمت کے. آپ کہیں مجھے بھی رحمت کی طلب ہے، محمد کو بھی رحمت کی طلب ہے، ہاں ہے، لیکن فرق ہے. آپ طلبگار رحمت ہیں، محمد و آل محمد خزینہ دار رحمت. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو اور آپ کسی بینک میں چلے جائیں
تو وہاں کا جو مینیجر ہوگا یا جو بھی بڑی پوسٹ پہ ہوگا وہ آپ کو پیسے نکال کے دے گا آپ کی ضرورت کے مطابق. لیکن اگر اس نے آپ کو آپ کی ضرورت کے مطابق پیسے نکال کے دیے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ خزانے میں بس اتنے ہی تھے؟ خزانے میں بس اتنے ہی تھے؟ خزانے میں بہت ہیں. آپ کو جتنی ضرورت تھی اتنا اس نے نکال کے دے دیا. یہ ایسے اچھا یہ بھی بتا دوں، جب آپ کہتے ہیں نا خزینہ دار رحمت، تو کہیں کہیں یہ سوچنے میں آ سکتا ہے کہ اگر کوئی خزینہ دار ہو تو ہو سکتا ہے کنجوسی کرے. یہ ہو سکتا ہے کنجوسی کرے. نہ، یہ رحمت کے خزینے میں کنجوسی نہیں ہے. اگر کسی کو کم اور زیادہ ملتی ہے تو یہ ان کی کنجوسی کی بنا پہ نہیں ہے، یہ آپ کے ظرفیت کی بنا پہ ہے. سبحان اللہ. جتنی آپ کی ظرفیت ہے اس حساب سے مل رہی ہے. بالکل. اب آپ سوچئے کہ اب کوئی کہے کہ یہ محمد اور ان کی آل جو ہیں وہ کہاں تک کے لیے رحمت ہے؟ کی رحمت کی سرحد کیا کروں کہ یہ لفظ سرحد نکل گیا منہ سے، کی حد کیا ہے؟ تو ابھی میں نے آیت پڑھی رحمت للعالمین، ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت، یہ عالمین کہاں تک ہے؟ پہلی آیت پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، جہاں جہاں کے لیے رب پروردگار عالم رب ہے وہاں وہاں کے لیے رسول اللہ. سبحان اللہ. جہاں جہاں ربوبیت واجب الوجود ہے وہاں وہاں تک رحمت محمد و آل محمد ہے. درود پڑھیے بابا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور یہی معنی ہیں رحمت عقلی کے. نیٹس کیا دو رحمتیں، ایک رحمت عاطفی، ایک رحمت عقلی. رحمت عقلی کیا ہے؟ رحمت عقلی یہی ہے کہ یہ واسطہ فیض بین خالق و مخلوق ہے. اگر یہ بیچ میں نہ ہو تو واسطہ فیض نہیں لگے گا. اب بس ایک اصطلاح جس کی شرح کا وقت نہیں ہے، کہوں گا بعد میں کبھی موقع ملا تو پھر شرح کروں گا. علم عرفان حضرات جانتے ہوں گے بزرگان. علم عرفان میں دو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں اور یہ کیا ہیں؟ ایک ہے قوس نزولی اور دوسری قوس سعودی، اور ایک ہے قوس نزولی. نزول نازل سے نیچے آنا، سعودی سعود سے اوپر جانا. قوس آپ جانتے ہی ہیں، کمان کہہ لیجیے اردو میں بہتر ہے. تو یہ قوس نزولی اور یہ قوس سعودی یعنی کیا؟ یعنی وہاں سے جو کچھ نازل ہوگا وہ ایک چینل سے نازل ہوگا، یہاں سے جو کچھ اٹھے گا وہ ایک چینل سے جائے گا. علم عرفان میں 500 صفحے کی بحث کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ قوس نزولی بھی محمد و آل محمد ہے، قوس سعودی بھی محمد و آل محمد. وہاں سے وہ جو کچھ بھی بھیجے. مجھے بتائیے خدا کی طرف سے آنے والی ہر چیز جو کچھ بھی ہے وہ رحمت کے مفہوم سے باہر نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے اس نے آپ کو تخلیق بخشی، آپ کو کھانے کو دے، آپ کو اولاد دے، آپ کو گھر دے، آپ کو زندگی دے، آپ کو سانس دے، جو دے رحمت کے مفہوم سے باہر نہیں ہے. جب خزینہ دار رحمت ہی یہ ہے تو اب چینل کیا بنا قوس نزولی کا؟ وہاں سے جو کچھ بھی آئے گا دے گا خدا، مگر جس واسطے سے پہنچے گا وہ یہ ہے. اور جب یہاں سے جانے لگے گا، جب یہاں سے ادھر جانے لگے گا تو اب کیا ہوگا؟ جب آنے کے لیے چینل تھا تو کیا جانے کے لیے نہیں ہوگا؟ جب اوپر سے نیچے آنے کے لیے یہ تھے تو نیچے سے اوپر جانے کے لیے بھی یہی ہے. یہ
दरूद जिसे आप अक्सर औकात अपनी ज़बान पे जारी करते हैं। और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ऐ परवरदिगार मोहम्मद और उनकी आल पे रहमत। ये असल हकीकत क्या है? खुदा चाह रहा है आप पे रहमत नाज़िल करे। लिहाजा उसने तरीका और चैनल ये बना दिया कि अगर तुम्हें रहमत की जरूरत है तो कहो मोहम्मद और उनकी आल पे रहमत नाज़िल करे। ये तो उसूल है ना। अगर आपको किसी बड़े शख्स से चाहिए हो कुछ, या चले बैंकिंग के निज़ाम से मिसाल ले लें, आपको पैसे चाहिए हो और बड़ी कोई रकम हो तो वो क्या कहेंगे, नहीं हम कैश नहीं देंगे, आप पहले अपना अकाउंट खोलिए यहाँ पे, वहां से देंगे आपको। क्या बात है, वाह। उस अकाउंट से अगर बड़े अकाउंट से कुछ रकम चाहिए तो यहाँ अपना अकाउंट खोलिए, फिर हम उसमें भेजेंगे, फिर उससे निकलवाते रहिए आप थोड़ा थोड़ा करके। खुदावंद आलम भी रहमत भेजेगा, लेकिन उसने एक बड़े अकाउंट में रख दी है ये रहमत। क्या बात है। और ये अकाउंट जो है मोहम्मद के पास है। अब अगर आपको चाहिए कि आप ये रहमत हासिल करें तो खुदा के ही बैंक में एक छोटा सा अपना अकाउंट दरूद पढ़ के खोल लें। तो फिर वहां से आपको मिल जाएगा। ऐसे नहीं मिलेगा कि आप कहें नहीं परवरदिगार मुझे तेरे यहाँ बैंक में अकाउंट तो नहीं खोलना, कैश दे दे। यहाँ कैश नहीं मिलेगा। यहाँ जब तक आप अकाउंट नहीं खोलेंगे उस वक्त तक नहीं मिलेगा। ये वो मकाम है कि जहाँ ये बहस कम से कम दुरूद वाली किसी हद तक, मैं नहीं कहता कामिल हो गई, इसी हद तक मैं आपके सामने पेश करने के काबिल हुआ हूँ कि ये दुरूद अगर कोई समझ ले तो ये समझ लेगा कि उसके पास जो कुछ भी है वो इन्हीं की वजह से, जो कुछ इन्हीं की वजह से, जो कुछ कबूल हो रहा है इन्हीं की वजह से, जो वहां से आ रहा है इन्हीं की वजह से, जो यहाँ से जा रहा है वो इन्हीं की वजह से। इसमें कोई शक नहीं कि खुदा किसी का न्याजमंद नहीं है। खुदा को किसी की न्याजमंदी नहीं है, वो बेनियाज है, वो गनी है। गनी को किसी की न्याजमंदी नहीं होती, मगर फिर भी खुदा अपने तमाम कामों को कुछ वसायत और वसीलों से करता है। वो हिदायत करता है तो वसीले से, वो रिज़्क देता है तो वसीले से, हर चीज के लिए उसने कोई वसीला करार दिया है। कहते हैं ना मुसब्बिबुल अस्बाब, उसने सबब करार दिए हैं। और खुदा की तरफ से आने वाली हर वो चीज जो रहमत के दिल में है उसका सबब, यूं कह लीजिए मुसब्बिबुल अस्बाब के आला अस्बाब का नाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद व आले मोहम्मद बावाज़े बुलंद नारे सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसमें ये बस समझिएगा कि बस जो आप चाहने वाले बैठे हैं, जो इमामत का इकरार करके हुए बैठे हैं, ये सिर्फ इनसे मुताल्लिक़ नहीं। इस दुनिया में जितने अफराद को जो कुछ भी मिल रहा है, चाहे वो जरूर भेजें या ना भेजें, मैंने अर्ज़ किया ना रहमत दो तरह की है। खुदा की रहमत रहमान और रहीम दो तरह की है। तो आपको तो वो रहीम वाली मिल रही है, बाकियों को रहमान वाली भी मिल रही है। तो वो माने या ना माने, ऐसे खुदा को कोई माने या ना माने, वो ये नहीं कहता तूने मुझे नहीं माना तो बस कल से तेरा दाना पानी बंद। जो रब होता है उसे ये चीजें जेब नहीं देती। मुझे नहीं माना तो मैं तुझे, तू मान या ना मान, तू अपना काम कर ना कर, मैं तो अपना काम करूंगा। तेरा काम मुझे मानना था, तूने नहीं माना ना मान, मेरा काम देना है, मैं तो दे रहा हूँ। हाँ फर्क है, जो मानते हैं उन्हें किसी और नौयत से देता हूँ, जो नहीं मानते देता उन्हें भी हूँ, लेकिन नौयत बदल जाती है। अहले बैत
تو جو قتل کر رہے تھے نا ان کی بھی زندگی کی سانسیں انہی کی وجہ سے تھیں. انہوں نے اہل بیت کو شہید کیا، قتل کیا، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے. ان سب کی بھی زندگی کی جو سانسیں تھیں، جو سانسوں کی ڈوریں بندھی تھیں، وہ ان کی وجہ سے بندھی ہوئی تھی. نہ تم نہ مانو، اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ہیں اہل بیت، کیونکہ مظہر ہے نا اس کی صفات کے. لہذا کیا کہا تھا، تم نہ مانو، مشکل نہیں ہے، تم ہمیں مار رہے ہو، ٹھیک ہے، اس کا عذاب ہے وہ تمہیں جھیلنا ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم تمہارے گھر والوں سے رزق چھینیں. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم تم سے دنیا کی عام آسائشیں چھینیں. تم اپنا کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کیے جا رہے ہیں. بس آج کل کے دنوں میں حسین کی اس بچی کا ذکر ہوتا ہے عموماً، جس کی عمر تو کم تھی مگر مصائب زیادہ تھے. نام میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی سکینہ کہے، کوئی سکینہ کہے، کوئی رقیہ کہے، لیکن اس میں اختلاف نہیں ہے کہ ہاں حسین کی ایک 4 سالہ بچی تھی. جب تک یہ بچی، یوں کہہ لوں کہ جب تک اس بچی کو اپنا بابا نظر آتا رہا، جب تک تو اس کے لیے مشکل نہیں تھی. مگر جیسے ہی اس کا بابا دنیا سے گیا، دنیا جہان کی مصیبتیں اس پہ ٹوٹ پڑی. دنیا جہان کی مصیبتیں ٹوٹ پڑی اس کے اوپر. امام حسین خیمے سے باہر نکلے، سب کو ودا کر کے ایک مرتبہ دیکھا کہ سکینہ جنا کے پیروں سے لپٹی ہوئی. بیٹی کیوں آ گئی تم؟ کہا بابا آپ کو پتا ہے نا مجھے آپ کے بنا نیند نہیں آتی. کہا بیٹی اب آج کے بعد شہادت ڈال دو. کہا بابا میں کیسے اکیلے سوؤں؟ کہا اکیلے نہ سونا، ماں کے ساتھ سو جایا کرنا. تو بچی نے فوراً پلٹ کے پوچھا بابا ماں کے ساتھ تو بھیا علی اصغر سوتا ہے نا. کہا سکینہ آج سے جگہ بدل گئی، علی اصغر میرے ساتھ تو ماں کے ساتھ. آج سے جگہ آج سے جگہ بدل گئی. اداداروں جگہ ایسی بدلی کہ پھر سکینہ کو کہیں ایسی جگہ نہ ملی کہ سکینہ سو سکے. پھر سکینہ کو ایسی جگہ نہیں ملی کہ سکینہ سو سکے. یہ قافلہ جب 11 محرم کو روانہ ہونے لگا تو ایک مرتبہ جناب زینب عالیہ نے شمر سے کہا اے شمر میری بچی بے پلان کی اونٹ پہ نہیں بیٹھ سکتی، اسے میرے ساتھ سوار کر. نہیں یہ تو اکیلے ہی بیٹھ سکتی. بے پلان کے اونٹ پہ بٹھا کے جو اونٹ کو کھڑا کیا، سکینہ اونٹ کی بلندی سے زمین پہ گری. پھر دوبارہ بٹھایا، پھر وہ کھڑا ہوا، پھر سکینہ گری. 11 مرتبہ جب یہ ہو چکا تو اب شمر کو غصہ آیا. اس نے کہا نہیں یہ ایسے بات تو نہیں کرنے والی. اس نے سکینہ کو سینے کے بل اونٹ کی پشت پہ لٹایا اور اب رسی سے باندھ دیا. یہاں اونٹ چلا، وہاں بچی کی چیخیں نکل گئی. اے چچا باز میری مدد کو آئیے، میرا سینہ کھلا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. چچا باز مدد کے لیے آئیے، میرا سینہ کھلا تھا. اداداروں اس بچی میں بڑے خدا جن کی بچیاں ہیں انہیں معلوم ہے کہ اس عمر میں بچیاں کتنی نازک ہوا کرتی ہیں. بس ایک روایت سن لیجیے، مجھے اجازت دے دیجیے. یہ قافلہ بڑھ ہی رہا تھا شام کی طرف کہ اچانک حسین ابن علی کا سر نیزے سے زمین پر گرا. حسین کا سر آگے نہیں بڑھ رہا. بعض کہتے ہیں نیزہ زمین میں گڑ گیا، بعض کہتے ہیں نہیں سر حسین زمین پہ گرا. اب اس شمر نے بڑی کوشش کی کہ یہ سر بڑھے، لیکن سر آگے نہیں بڑھتا. مجھے معلوم ہے یہ آگے کیسے بڑھے گا. ایک مرتبہ اپنی پشت سے تازیانہ نکالا اور پہنچا سید سجاد کے سر پہ، اور اب جو تازیانے برسانے شروع کیے تو ساتھ میں کہا اے سجاد پوچھ اپنے بابا کے سر سے یہ آگے کیوں نہیں بڑھتا. سجاد نے اپنی تمام زنجیروں کو سمیٹا اور ایک مرتبہ بابا کے سر کے پاس پہنچے گا. بابا آپ کی اپنی مصلحت ہوگی، لیکن آپ یقین جانیے میری پشت اب اس قابل نہیں رہی ہے کہ میں اور تازیانے سے ہوں. بابا ماجرا کیا ہے؟ سر حسین سے آواز ہے اے بیٹا میں کیسے آگے بڑھوں؟ میری بچی سکینہ قافلے سے جدا ہو گئی. میری بچی قافلے سے جدا ہو گئی. جیسے یہ سنا زینب کو بتایا. ایک مرتبہ ایک عجیب عالم تھا، یہ ریاض کی روایت ہے، آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. ایک مرتبہ زینب و سردار آپس میں نکلے، کہا آؤ بچی کو ڈھونڈے کہاں ہے. زینب کو تو یہ ماجرا ہے کہ میں نے حسین سے
شخص ملا سجاد نے پوچھا اے بھائی کیا تم نے کسی بچی کو دیکھا ہے جو اس صحرا میں تجھے ملی ہو؟ بچی ہے. میں کہتا ہوں خدا کسی بھائی پہ یہ وقت نہ لائے کہ اسے ایسی نشانیاں بتانے پڑے اپنی بہن کی. کہا اس بچی کی نشانی یہ ہے اس کے کان زخمی ہے, اس کی نشانی یہ ہے اس کا دامن جلا ہوا ہے, اس کی نشانی یہ ہے اس کا کرتا آگے سے لہو لہان ہے. اس نے کہا ہاں میں نے دیکھا تھا ایک قافلہ گزر رہا تھا اونٹوں کو دوڑاتا ہوا, اس کا اونٹ سب سے آخر میں رہ گیا, رسی ڈھیلی ہوئی, وہ بچی اونٹ سے زمین پہ گری, میں نے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا قافلے کو. اب تو زینب کا دل گلے جے میں نہیں ٹھہرا, اب تو زینب کا دل سینے میں نہیں ٹھہرا, نہیں معلوم میری بچی کا کیا حال ہوگا. آواز دیتی جا رہی ہے سکینہ کہاں ہو آواز تو, سکینہ کہاں ہو آواز تو. اب جو ذرا آگے بڑھی تو دیکھا ایک درخت کے نیچے کوئی برقع پوش بیوی بیٹھی ہوئی ہے. یہ اس کے نزدیک پہنچی تو دیکھا گود میں بچی سو رہی ہے. کہا پروردگار تیرا شکر ہے میری بچی زندہ ہے, اور آگے بڑھ کے کہا کہ میں بچی کو اٹھالوں تو خاتون نے کہا اے بی بی ذرا رک جا, تیری بچی بڑی مشکل سے سوئی ہے. میں انتظار نہیں کر سکتی, وہاں قافلہ انتظار کر رہا ہے. سکینہ کو اٹھایا, کہا بچی یہاں جا کر لاؤ میرے ساتھ چلو. چلتے ہوئے اس بیوی سے مخاطب ہو کے کہا اے بیوی اگر میں مدینے میں ہوتی تو یقیناً تجھے اجر دیتی, ابھی تو میری کوئی وطن, کچھ